قرآن کا موضوع انسانی سماج ہے۔ انسانی سماج کی تعمیر و تشکیل کے لیے قرآن حکیم نے سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک اپنے افکار، نظریات، تعلیمات، سسٹم کی تشکیل کے امور، تنظیمی رویے اور دیگر سماجی تشکیل کے پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ یہ بات بھی شروع میں عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم کی ہر سورت ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے جو انسانی سماج کے کسی نہ کسی ایک ذیلی پہلو کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن حکیم کا دیباچہ اور مقدمہ ہے، جس نے کائنات سے متعلق بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کرتے ہوئے خدا پرستی اور انسان دوستی کے اصول واضح کیے تھے کہ جن پر قرآن حکیم اپنے نظام کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے۔ اس مقدمے کے بعد پہلی 7 صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کے مکمل نظام فکر و عمل کی نشاندہی کرتی ہیں، جن میں البقرہ اور آل عمران فرد کی تعمیر شخصیت سے لے کر بین الاقوامی سطح تک معاشروں کی تشکیل کے اصول و قوانین یعنی خلافت کبریٰ کے نظام کی نشاندہی کرتی ہیں، اور مغضوب علیہم ضالین اس دور کی مسخ شدہ یہودیت اور عیسائیت، ان کے غلط افکار و نظریات کا رد کرتے ہوئے تحریک حنیفیت کے بنیادی اساسی اصولوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ پھر النساء اور المائدہ عرب معاشروں میں مظلوم اور کمزور انسانوں، خاص طور پر عورتوں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن حکیم نے رہنمائی دی، اور سماجی معاہدات کی پاسداری کے حوالے سے تعاون باہمی کے اساسی اصولوں کی نشاندہی المائدہ میں کی۔ پھر اعراف میں قرآن حکیم نے بقیہ اقوام عالم کو مخاطب بنا کر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے واقعات کے تناظر میں اپنے اصولوں کی تشریح کی۔ قرآن حکیم اپنے اس فکر پر جو تنظیم قائم کرتا ہے اور اس کے جو اقدامات سماج دشمن عناصر کے خلاف ہیں، اس میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی جس حکمت عملی کی ضرورت ہے، اس کے اصول انفال اور توبہ میں بیان کیے گئے۔ اس طرح یہ 7 مثانی 7 صورتیں قرآن حکیم کے فکری اور عملی پہلوؤں کی جامعیت کے ساتھ رہنمائی دیتی ہیں۔ توبہ کے بعد 6 صورتیں جو لوامیر کہلاتی ہیں، جن میں قومی انقلاب کے امور واضح کیے گئے تھے۔ انبیاء کے گزشتہ واقعات کہ انہوں نے اپنے اپنے معاشروں میں کیسے قومی انقلابات برپا کیے، اس کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کی وضاحت کی گئی، اور حنیفی تحریک کے اصولوں پر سماج کی تعمیر و تشکیل کے قومی سطح کے امور زیر بحث لائے گئے تھے۔ پھر سورۃ النحل سے زمر تک 24 صورتیں وہ ہیں جو قرآن حکیم کے انٹرنیشنل انقلاب کی بین الاقوامی پروگرام کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی
کہ ہر قوم میں ہم نے ایک نبی بھیجا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ اللہ کی عبادت اور طاغوتی اور سامراجی قوتوں سے اجتناب کی اساس پر جدوجہد اور کوشش کریں۔ عدل، امن اور معاشی خوشحالی کے امور بھی سورۃ النحل میں ہی بیان کیے گئے، اور پھر ان اساسی اصولوں پر تمام اقوام عالم میں کیسے کام کیا جائے گا اس کی تفصیلات زمر تک بیان کی گئی۔ پھر حوامیم سبع آتی ہیں جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ رجل مومن کی ایمانی حقیقت، ایمان کی خصوصیات، اس کے تعلیمی اثرات، اس کے سیاسی نظام، اس کے معاشی اور اقتصادی امور، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی پیشین گوئیوں پر مشتمل سورۃ الاحقاف تک 7 صورتیں ہیں۔ سورۃ محمد اور الفتح میں غزوہ بدر اور فتح مکہ کے تناظر میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب سے متعلقہ امور زیر بحث لائے گئے، اور جن آداب و ضوابط پر مسلمان معاشرے کی تشکیل ہونی ہے اس کی تفصیلات الحجرات میں بیان کی گئی۔ پھر یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ سورۃ قاف سے لے کر مدثر تک کی صورتیں قرآن حکیم کی تعلیم، جس میں خود قرآن کی حقیقت، اس کی بزرگی اور عظمت، تجلی طور کے تناظر میں تجلی رب محمد کی وضاحت اور اس کے کائنات میں پھیلاؤ کی تفصیلات بیان کی گئی۔ سورۃ الحدید سے لے کر آگے مسبحات سبع شروع ہوتی ہیں، جن میں انقلابی جماعت کی تشکیل کے اصول، سیاسی اقدامات، پارٹی کے داخلی نظام کے بنیادی اصول، اور یہ انقلاب انسانی معاشرے میں کیا نتائج پیدا کرتا ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ مدثر اور مزمل میں دستور انقلاب، اس تعلیم پر رفقاء انقلاب کیسے تیار کیا جائے اس کی وضاحت تھی، اور القیامہ سے لے کر البلد تک قرآن نے قیامت کو عنوان بنا کر کائنات میں ایک بین الاقوامی عمل جو دنیا بھر کے تمام مذاہب میں مسلمہ ہے بنیاد بنا کر اپنے انقلاب کی وضاحت کی، تشریح کی، حنیفی تحریک کے اصولوں کی وضاحت، اور پھر والشمس وضحاہا سے لے کر سورۃ الکوثر تک قرآن حکیم نے اپنے بنیادی فلسفے، خاص طور پر انسانی زندگی کے اعمال کو مربوط انداز میں سمجھنے کی طرف رہنمائی دی، اور واضح کیا کہ ایک انسان، اس کی زندگی کے، اس کی اپنی ساخت، اس کے اعمال کے مختلف دائرے، اس کے اثرات و نتائج انہیں واضح کیا۔ قرآن حکیم ختم ہو رہا تھا تو قرآن نے اپنے سیاسی غلبے کا اعلان سورۃ النصر میں، اور فرسودہ معاشرتی اور معاشی نظام کی شکست و ریخت کا اعلان سورۃ اللہب میں کیا۔ اب یہ تعلیمات مکمل ہو رہی ہیں، انسانی زندگی کے تمام اعمال، کائنات کے تمام پہلوؤں کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دنیا کے ہر نظام حیات میں اپنے اعمال و افکار کو مربوط بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ضرور قائم کرنا پڑتا ہے۔
اسی سے مربوط ہو کر تمام افکار سیاسی، معاشرتی، معاشی اور اعمال منظم انداز میں سامنے آتے ہیں۔ قرآن حکیم کی جتنی تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تو آخری ان 3 صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات کا مرکز المراکز ذات خداوندی کا تعارف کرایا ہے عام فہم انداز میں۔ فلسفیانہ انداز و اسلوب میں تو مولانا سندھی کہتے ہیں آیت الکرسی اور دیگر آیات ہیں جن میں بہت بلند نقطہ نگاہ سے ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرایا ہے، لیکن عام انسان کو دعوت دینے کے انداز و اسلوب میں قرآن حکیم نے مختصر جملوں میں ذات خداوندی کی مرکزی حیثیت کا تعارف اس صورت مبارکہ میں کرایا ہے۔